اسرائیل جس پر غزہ میں 800 سے زائد کھلاڑیوں کی ہلاکت کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، وہ اٹلی میں ہونے والے سرمائی اولمپک کھیلوں میں کیسے حصہ لے رہا ہے؟ حالیہ دنوں میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی پر بار بار دوہرے معیار اپنانے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ روس کو یوکرین پر حملے کے بعد مقابلوں سے باہر کر دیا گیا، لیکن اسرائیل پر اسی نوعیت کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ کھیلوں کے پہلے ہی دن یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ ہزاروں مظاہرین نے افتتاحی تقریب کے دوران اسرائیلی اور امریکی وفود کے خلاف نعرے بازی کی اور میلان کی سڑکوں پر اولمپک مشعل کی ریلی کے دوران احتجاج کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ وہ اسرائیل کو ان کھیلوں میں اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ احتجاج صرف اسرائیل کی شرکت تک محدود نہیں تھا، بلکہ امیگریشن ادارے ICE کی موجودگی، بڑھتے ہوئے کرائے اور کھیلوں کے ماحولیاتی اثرات کے خلاف بھی آواز اٹھائی گئی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے اس احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے شائقین سے سپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ کمیٹی کا موقف تھا کہ کھلاڑیوں کو ان کی حکومتوں کے اقدامات کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ دوسری جانب اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا نے مظاہرین کی مذمت کی اور انہیں اٹلی کے دشمن قرار دیا۔ تاہم کچھ دیگر ممالک جیسے اسپین ماضی میں یہ موقف اختیار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو مکمل طور پر بین الاقوامی مقابلوں سے باہر کیا جانا چاہیے۔ یہاں بنیادی سوال وہی ہے جو مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یوکرین پر حملے کے بعد روس کو خارج کیا جا سکتا ہے تو پھر ایران پر حملے یا غزہ کی صورتحال کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ جب تک بربریت کا خاتمہ نہیں ہوتا، نہ روس اور نہ ہی اسرائیل کو کسی بھی عالمی مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ موقف انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تسلیم نہیں کرتی۔ حال ہی میں کمیٹی نے انڈونیشیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا جب اس نے آرٹسٹک جمناسٹک ورلڈ چیمپئن شپ میں اسرائیلی وفد کو ویزا جاری کرنے سے انکار کیا۔ یہ تنازعہ صرف اولمپکس تک محدود نہیں، یورو ویژن اور فیفا ورلڈ کپ جیسے بڑے عالمی ایونٹس پر بھی یہی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی شرکت کو معمول کا حصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ ناقدین کے مطابق غزہ میں جاری کارروائیاں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں حالات سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔